نجف علی ٹی وی کے معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ عاد قدیم عربوں کی قوم تھی۔ اس قوم پر حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس قوم نے شرک اور بت پرستی ترک نہ کی تو اللہ نے عذاب نازل کر کے اسے تباہ کر دیا۔ ہماری اسی موجودہ صدی میں عمان کی ایک جگہ ارم ذات العماد میں اس قوم کے آثار برآمد ہوئے ہیں۔ واضح کرتا جاؤں کہ ایک عمان UAE کے ملک کا نام اور جس عمان کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ اردن ملک کا دارالحکومت ہے۔ عاد قوم حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت سے تھی۔ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح، اور ان کے نام پر اس قوم کو پکارا جاتا ہے۔ عاد کو مشہور روایات کے مطابق ایک عظیم آندھی سے تباہ کیا گیا تھا۔ قرآن کے مطابق یہ قوم دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی رحمت سے دور اور محروم ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق یہ قوم 3000 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک موجود تھی۔ ان کو 1000 ستونوں والے شہر کی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کی سورہ فجر میں آتا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا، جو ارم تھے، بڑے بڑے ستونوں کی طرح، دراز قد اور اونچے محلات والے تھے، جن کا مثل دنیا کے ملکوں میں کوئی بھی پیدا نہیں کیا گیا۔ عاد بہت مالدار قوم تھی۔ ان کی عمریں بہت طویل تھیں اور جسامت میں انتہائی قوی تھے۔ اس قوم کے افراد بہت سرکش اور ظالم ہو گئے تھے۔ اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو برے کاموں اور بت پرستی سے منع کیا، مگر وہ قوم نہ مانی اور الٹا انہیں جھوٹا اور دیوانہ کہہ ڈالا۔ اس قوم کو سزا دینے کے لیے پہلے اس کو قحط میں مبتلا کر دیا۔ تمام کنویں اور چشمے خشک ہو گئے اور بارش بھی نہ ہوئی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس موقع پر عاد سے کہا کہ وہ خدا واحد پر ایمان لے آئے، لیکن ان لوگوں نے اس بار بھی بات ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ پیغمبر خدا کا مذاق بھی اڑایا اور کہنے لگے اگر واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں تو وہ عذاب نازل کرا دیجئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کے افراد کے جواب میں کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ عذاب کے منتظر رہو، جلدی نازل ہونے والا۔ ایک دن قوم عاد کے لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر کالے اور گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ وہ یہ سمجھے کہ شاید بارش ہونے والی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا اور کہا کہ یہ طوفان سرد عذاب خداوندی کی نشانی ہے۔ اس کے بعد اچانک تیز آندھی چلی اور اس نے تمام چیزوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور سب چیز تباہ و برباد ہو گئی۔ انسان، حیوان، چوپائے گھر اور درخت سب نابود ہو گئے۔ تیز آندھی 8 دنوں اور 7 راتوں تک چلتی رہی اور قوم عاد کو بری طرح برباد کر دیا۔ اس طرح حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لے آئے تھے ایک چھوٹی سی دیوار کی آڑ میں اکٹھا کر لیا تھا۔ تیز آندھی جب اس دیوار سے ٹکراتی تو وہ خوشگوار ہوا کے جھونکوں میں تبدیل ہو جاتی۔ جب قوم عاد نیست و نابود ہو گئی تو حضرت ہود پیغمبر اپنے مومن ساتھیوں کے ہمراہ حضر موت گئے اور ترین نام کے شہر کے قریب رہائش پذیر ہو گئے اور پھر اپنی حیات کے آخری لمحے تک اسی جگہ مقیم رہے۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ پہ اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔